الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی، آج ہماری اختتامیہ مجلس ہے، مطلب ایک آخری مجلس ہے جو ہم اور آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں. اگلے دن ہماری روانگی ہے خیر سے. کچھ صاحبان ایسے بھی ہیں یہاں پر جو ایک طلب رکھتے ہیں کہ ہمارا اس طریقہ کار کے بارے میں کچھ جانے سمجھیں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی ایک وضاحت پیش کرنے کے لیے اس وقت حقیر نے ارادہ کرا کہ کچھ کلمات آپ کے سامنے عرض کر دیں. قرآن مجید کی اس مختصر آیت کا حصہ، اس کا ترجمہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہے مومنوں کے لیے کہ تمہارے لیے رسول کے طریقے میں ایک اچھا طریقہ ہے. رسول کے جو معاملات ہیں، جو ان کی سنت ہے، اس میں ایک اچھا طریقہ ہے تمہارے لیے. مطلب جو قرآن مجید سے تعلیم ہم کو دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور رحمت عالم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی، آپ کا طریقہ عبادت، آپ کے معاملات، ان تمام میں ہم جب دھیان کرتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے، تو ہمیں اچھا، مہذب اور انسانی معیار پر لانے والا طریقہ ملتا رہے گا. اب ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اپنی لیاقت ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے. کسی کی ہوتا ہے صلاحیت بہت اچھی ہے، لیکن ذوق نہیں ہے کہ وہ زیادہ اس معاملے میں دیکھے سمجھے. لیکن جب ہدایت کا نور چمکتا ہے اس کے دل پر اور اس کو متوجہ کرتا ہے اللہ کے حکم کی طرف، تو لا محالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف، آپ کے طریقہ زندگی کی طرف اس کا دھیان جائے گا. ہر مومن کا دھیان کسی نہ کسی پہلو پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا چاہیے، اور تبھی پھر ایک مومن صحیح معنوں میں ایک اچھے طریقہ ایمان پر اور دین اسلام کے ایک مستقیم راہ پر آنے کی صلاحیت اس کو ملتی ہے. ابھی چند دن قبل بھی کسی مجلس میں فقیر نے عرض کرا تھا کہ ہم لوگ نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی نسبت سے اور خصوصاً خانقاہ خیریہ عزیزیہ کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں. نقشبندیہ نام سے اگر یہ خانقاہی نظام دیکھا جائے گا تو شروع کے 500 سال میں تو نظر نہیں آتا. اس سے اوپر کچھ اور نام تھا، خواجگان حضرات کا. اس سے اوپر تیفوریہ سلسلہ کی طرف نسبت ہوتی تھی. یہ نسبت در حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت اور صحبت کا طریقہ چلا، اور خاص صحابہ سے جو اجل تابعین حضرات، بڑے تابعین کبار، ان سے یہ تعلق آگے بڑھا. پھر تابعین سے نو عمر تابعین بھی بیچ میں آئے کبھی کبھی کچھ سلسلوں میں. پھر طب تابعین کا دور ہوا، مطلب 100 صدی ہجری کے بعد سے اور 400 ہجری کے دور میں ہم ایسے مبارک، ایسے بلند احوال شیوخ کے احوال ملتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جن کا عبادت کا ذوق بے پناہ تھا. رمضان کے روزوں کے علاوہ اکثر بیشتر صائم الدہر رہنا، عرصے روزے رکھتے رہنا، لگاتار کئی دن روزے رکھے، کئی ایک دن، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بھئی متواتر روزے نہ رکھے، بیچ میں ہمیں چند روزے چھوڑنے ہوتے ہیں جو مکروہ ہے، عیدین کا ہے، ایام تشریق کا ہے. تو وہ حضرات لگاتار روزے رکھنے کا معمول، راتوں کو نوافل پڑھنے کا معمول، دن میں جو فرائض ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں. کسی کی صلاحیت ہے
علم حدیث پر، کسی کی علم فقہ پر، کسی کی علم تفسیر پر، اس کے لحاظ سے پڑھنا اور پھر آگے پڑھانا. لوگ اگر آئے کوئی ان سے متعلق ہوئے اور ان سے بیٹھے اور ان سے، تو ان کو نہایت ہی نفس کو زیر کرنے والی اصلاح کی طرف ان کو مختصر بات میں سمجھا دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلا، ان کے احوال کھلے، کیفیات ان کو حاصل ہوئی، کچھ مشاہدات اور مکاشفات اور ان کے ادراک جو تھے وہ لوگوں کے سامنے جب آیا ہوئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ بھئی قرآن حدیث تو ہم نے بھی پڑھی اور انہوں نے بھی پڑھی، لیکن جو انہوں نے اتنا اخلاص پیدا کرا، عملی معاملہ ان کا اتنا مضبوط اور پختہ ہوا، تو اللہ کی طرف سے ان کو کچھ احوال عطا ہوئے. اب کوئی بزرگ کسی علاقے کے، کوئی بزرگ کسی گاؤں کے، کوئی کسی شہر کے، ایک عرصہ تو ہوتا ہے کہ ان حضرات کی علم کی جستجو میں، علم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر مختلف اپنے زمانے کے شیوخ کے پاس تشریف لے جاتے تھے. ایک دور گزرتا ہے 10 15 20 سال کا، اس کے بعد اپنی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر مقیم ہو جاتا ہے. بس قریب کی مسجد ہوئی، اپنا گھر ہوا، اور وہیں مسجد میں کہیں حلقہ ہو گیا، کچھ درس ہو گیا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لوگ اپنی خوشی سے خود پہنچ گئے ان کے پاس، انہوں نے کچھ تلقین کر دی. تو یہ 3 صدی 4 صدی جو تھا، ایک ایسا ذوق تھا کہ لوگوں کی تربیت ہوتی تھی ان کی نکات سے، ان کی اصلاح سے. اور پھر یہ آیت مبارکہ کہ تمہارے لیے تمہارے رسول میں ایک اچھا طریقہ ہے، ان کی ایک اچھا تمہارے لیے اصلاح ہے. وہ اصلاح کا پہلو جہاں اور بہت سے طریقہ کار تھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بعد میں شیوخ نے اس بات کے اس نقطے کو احساس کیا کہ صحابہ کرام میں جن حضرات نے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت رکھی، ان کے پاس خالی اوقات میں بیٹھنے کا معمول رکھا، حضور کے خالی وقت کے متلاشی رہا کرتے تھے. خالی وقت مطلب جب حضور فرصت سے ہیں تو اس وقت کو وہ تلاش کرتے تھے کہ کب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہوں، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں. کیونکہ مکی زندگی کا دور تو ایک بہت ہی تکلیف اور آزمائش اور پریشانی کا تھا. اس وقت تو اپنی جان کے لالے پڑتے تھے، جہاں 2-3 صحابہ جمع ہوئے حضور کے پاس، بس وہ اہل کفر جو تھے وہ تنقید کرنے میں اور طعنہ کرنے میں اور کچھ اذیت دینے میں لگتے تھے. ان کا دماغ بس قبول نہیں کرتا تھا، حالانکہ کسی سے نہ کوئی غرض تھی نہ کچھ تھا، اپنے دین برحق کا پیغام آپ پہنچا رہے تھے. ان کو اپنے دین باطل پر ضرب لفظی معلوم ہوتی تھی تو وہ پریشان کرتے تھے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال مکی زندگی کا دور جب بے پناہ پریشان کن ہوا تو ہجرت کا حکم ہوا. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، کچھ لوگ گئے لیکن باقی لوگوں کو اشارہ نہیں ہوا. پھر بعد میں ہجرت مدینہ منورہ کی حکم آ گیا. حضور نے ارشاد فرما دیا آہستہ آہستہ صحابہ اپنے گھر بار کو، اہل اولاد کو چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب جان رہے گی تبھی تو کچھ انسان، زندہ انسان کچھ محنت کرے گا دین کے لیے. تو وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ڈر کے نہیں بھاگے، بلکہ یہ تھا کہ ہجرت کریں گے تاکہ وہاں جمع ہوں گے، دین کی اشاعت ہوگی اور پھر اللہ کا حکم ہوگا تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہوگی. اتنی بڑی قربانی تھی ان حضرات کی. اس کو تصور میں لاؤ نا تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے اہل اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. مدنی زندگی کا آغاز ہوا، احکامات اترنے شروع ہوئے، مختلف فرائض مزید آئے، قرآن کی نزول چلتا رہا. تو وہ اوقات وہاں کے سکون کے ہوئے تو صحابہ کی صحبت ہوتی تھی، بیٹھتے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ خاموش ملاقاتیں اور وہ کیفیت کہ حضور خاموش ہیں، کچھ بات آپ نے فرمائی اور آپ خاموش ہیں، صحابہ بھی خاموش ہوتے تھے.
اس وقت اتنی خاموشی ہو جاتی تھی، اور وہ حضرات صحابہ، یہ روایت میں ہمارے بزرگوں کے ہاں ملتا ہے کہ کچھ موقع ایسے ہوئے کہ اتنے ساکت کہتے ہیں کہ بنا ہلے بس بیٹھے آنکھیں کہ دن کا وقت ہوتا تھا تو چھوٹے پرندے آن کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ کے اوپر، وہ سمجھتے جیسے کچھ ٹھہری ہوئی چیز ہے۔ تو وہ جو لمحات ہوتے تھے، اس کو حضرات اہل ذکر نے فرمایا کہ میاں غور تو کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جس مجلس میں، اور ان کے جانثار، ان کی محبت رکھنے والے، ان کی اطاعت کا پورا ذمہ رکھنے والے وہ جماعت صحابہ بیٹھی ہو اور خاموشی ہو اس وقت، تو کیا خیال کرو گے؟ کیا وہ اپنے گھر بار، بیوی بچوں کے خیالات میں مبتلا ہوتے تھے یا اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے ہوتے؟ اب وہی ہے نا کہ جس کی جیسی سوچ، جس کا جیسا خمیر، وہ اپنے اسی سوچ اور خمیر کے لحاظ سے کچھ تعویل کرے۔ بزرگوں کی جماعت نے کہا کہ وہ اس وقت ذکر خدا میں ہوتے تھے، یاد الہی میں مگن ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول درمیان بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور کوئی پیغام اللہ کا، آپ نے کوئی حکم بیان فرمایا، کچھ طرح سے خاموشی۔ تو وہ جو خاموش صحبتیں تھیں اس کو بڑی ایک قیمتی اثاثہ مانا۔ اثاثہ کہتے ہیں جیسے ہماری جائیداد ہوتی ہے نا، ہماری کوئی ملکیت اور ہماری کوئی چیز ہوتی ہے، اسی کو ہی صحابہ سے جو تابعین، تبع تابعین حضرات نے جو دیا کہ احکام کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کے پاس ادب اور سکون سے بیٹھنے کا سلیقہ بنے۔ یہ جو نظام چلا، اس میں شیوخ کے پاس بیٹھنا، ان سے اکتساب فیض، ان سے کچھ علمی نکات کا تبادلہ خیال ہونا، اور پھر اپنے احوال کے بارے میں کچھ تصحیح ہو جانا، کچھ اصلاح لے لینا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور تابعین، تبع تابعین اور ملحق دور جو ہے، لگا ہوا دور جو ہے، اس میں آپ جب پڑھو گے ایسے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں، ایسے باکمال جو نہایت عبادت گزار اور بڑے مجاہدہ اور بڑی قناعت اور توکل، دنیا کے معاملات میں بالکل مختصر زندگی گزارنے والے ہوئے۔ تو یہ جو کیف چلا، یہ عام لوگوں کے لیے بس بیٹھنے کی حد تک تو ہوتا تھا، لیکن ان کے طریقے پر اتنے روزے رکھنا، اتنی نوافل کی پابندی رکھنا، اتنی تعداد میں وظائف کو کر لینا، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ 4 ہجری 5 ہجری، اس میں ایسے حضرات، ایسے اہل اللہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کری، کئی دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر طلب کیا کہ الہی موصل الی اللہ طریق عنایت فرما، اللہ کی طرف پہنچانے والا اور تیری طرف یقین دلانے والا طریق جو تیری مخلوق کو آسانی ہو، وہ عطا فرما، وہ ظاہر فرما۔ کچھ بزرگوں کو کچھ الہامات اور کچھ چیزیں القاء ہوئی، کچھ حضرات کو کچھ ہوئی۔ ہماری خوش نصیبی، ہم کو یہ حضرات نقشبندیہ اور پھر بعد میں نقشبندیہ مجددیہ سلسلے سے وابستگی جو ملی، وہ در حقیقت میاں یہ ہم کو اسی تعلق کو لے جاتی ہے بارگاہ رسالت امام علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ ہم کو اپنے باطن کو متوجہ کرنے کی صلاحیت، اپنے قلب، جو لطائف ذکر کیے گئے ہیں ہمارے حضرات نے، اور پھر مقام نفس کہ انسان کے قلب اور نفس کی اصلاح ہونا اصل مقصود ہے۔ جب تک یہ چیز پراگندہ رہے گی، گندی رہے گی، اللہ کی طرف رسائی نہیں ہونے کی، اور ان کو صاف رکھنے کی صلاحیت وہ ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ جو چیز کرنے کی کہی گئی ہے اس کے مطابق ہمارا کوشش رہے، اور جو باتوں سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، تحریمی ہے، ہم کو ان سے بچنے کا ایک عزم رکھنا ہے۔ توبہ تو اسی بات کی ہوتی ہے سلسلے میں، کلمہ اور شہادت کے بعد فرض ادا کروں گا اور حرام سے بچوں گا۔ تو یہ کوشش الحمدللہ ایک توبہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر یہ محفلیں ہو جاتی ہیں،
یہ محفل در حقیقت بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے بزرگان مشائخ کے لیے ایک نیاز مندی پیش کرنی. کچھ پڑھا، اگر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ہم نے کچھ کام کیا ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے گا انشاءاللہ. دعویٰ نہیں ہے لیکن امید ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اچھا طریقہ کیا جائے، کوئی معمول کیا جائے اور بندہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا طلبگار ہو اور اس میں کوئی منہیات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہو، کوئی شرع کی منع کی ہوئی بات اس میں نہ کی گئی ہو، تو انشاءاللہ وہ عمل قبول ہوگا. تو یہ طریقہ قرآن کا تلاوت کا، قرآن خوانی کا یا بزرگوں کے کچھ وظائف کا پڑھنا، اپنی طبیعت کو، اپنے دل دماغ کو متوجہ کرنا، مبارک کلمات کا زبان سے ورد کرنا اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایصال ثواب کسی خاص افراد کے لیے کر دیا، بالخصوص اپنے شیوخ کے واسطے کریں گے. کیونکہ جن شیوخ کی نسبت سے ہم کو یہ پڑھنے کرنے کی تلقین ملی ہے، ان حضرات کو ہم مقدم رکھتے ہوئے پھر اپنے خاص جن کے لیے ہم نے نیت کری ان کے لیے دعا کریں گے. تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس میں سمجھ اگر رہے، کیونکہ بزرگوں میں مختلف سلاسل ہوئے، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور بھی ایسے شیوخ ائمہ حدیث کی طرف سے جو حدیث کی جو سند ملتی تھی، تو ان حضرات کے ہاں تعلیمی نظام سے اصلاح کی طرف دھیان دیا جاتا تھا، دوسروں کے نزدیک کسی اور طریقے پر. بزرگوں کی محبت میں جڑنا بیٹھنا اور ان کے طریق کا کچھ ذکر کر لینا سے بشارت بھی کیونکہ اس میں شامل ہے کہ انسان روز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا. یہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے اور بہت مصدق ہے، صحیح ہے. تو اس بشارت پر ایک خلقت جو تھی اور بزرگوں کی طرف سے کچھ وظیفے عنایت ہوئے کہ میاں تمہیں شوق ہے، اچھا ایسے ایسے کچھ پڑھ لو. کچھ پڑھنے کا معمول بتا دیا، اپنے معمولات کو دھیان رکھو. توبہ کسی سلسلے میں کی جائے، کوئی بڑا شیخ توبہ کرائے گا، وہ کلمہ اور شہادت پڑھوا کے فرض پہ پابندی اور حرام سے اجتناب کا وعدہ لے گا. بعد میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی ہم نے فلاں فلاں بزرگوں کی نسبت سے تمہاری توبہ کرائی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے توبہ کرائی تو ہم نے توبہ کس کے ہاتھ پر کری، انہوں نے کس کے ہاتھ توبہ کری. تو ہمارا سلسلہ پتہ چل جائے کہ تمہیں فلاں سلسلے کے واسطے سے تمہاری توبہ کا تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ایک یقین بنتا ہے، ایک شوق ابھرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی. کیونکہ بہت سے اب لوگ ہیں انجان طریقے پر آن کے جی توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ کا ان کو مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے، کیا ان کو کوشش رکھنی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک محبت ہوتی ہے ان کو کہ کھینچ کے لاتی ہے. یہی توبہ اگر ہم کہہ کے کروائیں گے، آؤ بھائی ہمارے پاس آن کے توبہ کر لو، بس پھر اس میں کوئی مزہ نہیں. یہ بے وقوفی کی بات ہے. ہم اتنے اہل بن جائیں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آن کے ہمارے پاس توبہ کر لو. ارے توبہ تو بندہ خود بھی کر سکتا ہے. اپنے گناہوں کی مغفرت کی تو طلب وہ اپنے رب سے بھی مانگ سکتا ہے جب چاہے، لیکن کسی کو گواہ بناتا ہے اور اس گواہ پر وہ ایک یقین رکھتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے بزرگوں کی توبہ کا سلسلہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے. یہ ایک سمجھ کے ساتھ جب ہوگا تو اس میں ایک شوق اور یقین ہوگا. تو ہم لوگوں کا یہ مشغول ہو جانا، بیٹھ جانا، اس میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جن کو پتہ ہو کہ بھئی یہ مجلس کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. پریشانی جو آئی اس 150 سال پچھلے اگر دور دیکھا جائے، اسلامی دور 200 سال کے اندر کا اختلاف بہت ہوا. یہ غلط، وہ بدعت، وہ ناجائز، یہ وہ. پہلے علماء کے درمیان، بڑے علماء کے درمیان کچھ فتاوی وغیرہ وہ ہوئے، پھر وہ نیچے درجے کے علماء، بس پھر وہ عام مجلسیں اور جلسے
اور گاؤں دیہات میں انہی باتوں کو چرچے میں لے آئے. اس سے کیا ہوا, لوگ بڑھتے بڑھتے کٹتے کٹتے چلے گئے. بہرحال جو بھی دور گزرنا تھا گزرا. آج جو ہے وہ مسائل کو چھوڑ کے 10 قسم کی اور سختیاں ہم کو مل رہی ہیں. بہت سے سنجیدہ لوگ اس بات کو اب سمجھ رہے ہیں کہ میاں ان اختلاف میں لگنے سے فائدہ نہیں ہے. آپ کو ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ طریقہ بہتر ہے, آپ اپنے طریقے کے مطابق دلیل بتائیے اور کہیے ہم کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں. دوسرا کر رہا ہے چھوڑو, آپ اپنے طریقے کے مطابق کیا کمال یا کیا کوشش کر رہے ہیں وہ بیان کر کے اپنی کوشش پر پابند رہیے. کیونکہ شروع میں جب چلتا ہے آدمی تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی کامیابی ہے. جب آدمی اپنے طریقے پہ محنت کرتا ہوا ایک خاص مقام پر پہنچے گا, اس کی کچھ لیاقت اور اس کے مصاحبین کی کچھ لیاقت جب کھلے گی تو خود بخود دوسروں کو احساس ہوگا کہ یہ طریقہ کس درجے کا ہے. تو ہم جو گزشتہ دنوں میں کچھ عرصے میں اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو حضرت شیخ عبدالعزیز کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے, ان کی نسبت سے, ان کے صاحبزادگان اور خلافہ کی نسبت سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں, جو سلیقہ بیٹھنے اور ادب سے ایک معمول کو رکھنے کا کچھ پڑھنے کا ملا ہے, اس کو اشکال ہے سمجھ لو. لیکن اب اس میں کوئی اور معمول ادھر کا لاؤ ادھر کا لاؤ, یہ مت بناؤ. وہ معمول کسی کو جا کے, اگر کسی کا بہت شوق ہے جا کے کر لیں, لیکن بزرگوں کی توجہ کے لیے ہم کو اس طریقے پر دھیان دے لیں, تھوڑا ہی صحیح وہ معمول ادا کر لیں تاکہ وہ طریقہ جو بزرگوں نے کسی خاص سوچ اور فکر کے ساتھ اپنے متوسلین کے لیے چھوڑا ہے, اس کی برکت اور قبولیت بنی رہے. ہر ایک اس درجے کا اہل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کچھ آگے بڑھوا دے. جو ہمارے مختلف طریقے کے لوگوں کی کچھ باتیں اعتدال سے ہٹی, اس کی وجہ یہی کہ بہت سے کچے طبیعت لوگ ایسے ذمہ دار بنے کہ انہوں نے اس اصل کو دھیان نہیں رکھا. اور جو ظاہری رسم ہے نا, جو ظاہری طریقہ ہے, اب یہ ہمارا بیٹھنا کرنا اور کچھ معمول رسم کہ نہیں بھائی یہی سب کچھ ہے, اور اس کو اپنا بڑے شوق سے کر رہے ہیں اور دوسرا نہیں کر رہا تو اس کو تنقید کریں گے اور اس کو برا کہیں گے. یہ جس نے کرا انہوں نے کچھ عرصے میں اپنی کیفیت اور حلاوت کھو دی. تو ظاہری بات ہے دوسری جماعت علماء نے کہا کہ بھئی یہ کیا اسلامی طریقے کو, مطلب ایک اسلام کے اندر ایک ایسا طریقہ انہوں نے زبردستی کا بنا لیا ہے اور اس کو اسلام کا درجہ دے کر اب بس اسی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ سارا اسلام اسی کے اندر ہے. تو بھئی وہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو ایک بات تو ان کی صحیح ہے کہ بھئی ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے. سند کیا ہے, وہ فلاں 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 ایسے بڑے بزرگان کا تجربہ اور ان کا معمول جو ہے وہ ہمارے لیے سند ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ان بزرگوں کا کمال تو ٹھیک ہے, آپ زبردستی نہ کریں, ان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائیں. لیکن جب آپ کے پاس دلیل ہوگی, ہمارے پاس دلیل ہوگی کہ ہمارے نزدیک یہ امور غیر شرعی نہیں ہے, اس میں شریعت کا جو اختلافی نقطہ ہے وہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک نہیں ہے, اور کب ہے اختلاف کا نقطہ کب لگ رہا ہے اس کو ہم سمجھ کے چلیں. تو کوئی نہ کوئی باہمت شخص ہونا چاہیے جو اس بات کو سمجھ کے چلے کہ بھئی کہاں پر ہمارے لیے پریشانی آ جائے گی اور کہاں ہمارے لیے ایک ضابطہ ہم کو اپنے بزرگوں کا ملا ہوا ہے. تو یہ در حقیقت ہماری جو کوشش ہے, جہاں اور عمل ہے, قرآن حدیث کا درس ہے, دیگر دین میں کچھ خدمات ہیں, لوگوں کو نصیحت کرنے کے بہت سے کچھ الگ الگ طریقے ہیں. جو اچھے مقرر ہیں, جن کا اچھا علم ہے, اچھا حافظہ ہے, وہ زبانی نکات بیان کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی دلیلیں دیتے ہیں. بھئی لوگوں کو اگر وہ دین اسلام کی کچھ عقائد کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں تو اچھا ہے. اب اس میں یہ کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, باقی فلاں جو کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے. تو اس میں میاں عمل پہ نہ جا کر
عقائد کا دھیان رکھ کر اگر بولا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. عقائد وہ اصول جو علماء اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کے دور میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد ایک طبقہ اہل اسلام کا جو آخر دور کا اسلام کا دور میں آیا تھا. سب سے بڑا اختلاف جو سب سے پہلے ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مانعین زکوٰۃ کا ہوا اور پھر جھوٹے جھوٹے دعوے نبوت کے اور لوگوں نے کر دی. تو اس وقت یہ مہاجرین انصار کی جماعت کو متفق ہو کر بہت سے فیصلے کرنے پڑے. پھر انہی صحابہ مہاجرین انصار سے جو تابعین طب تابعین کا جڑاؤ بنا کیونکہ تابعین حضرات کے دور میں بھی پریشانی آئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں یہ شیعیت کے جو نظریات تھے اور وہ دوسرا کیا نام دوسرا روافظ اور دوسرے جو تھے خوارج, یہ خوارج کا جو زور ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیسی کیسی پریشانی جھیلنی پڑی. 6.5 سالہ دور آپ کا ایک مجادلے وغیرہ میں اور اس میں گزرا. تو صحابہ کی اس پریشان دور میں جو تابعین اور پھر تابعین بڑے تابعین سے وہ جوان عمر تابعین اور طب تابعین جو ایک متفق ہو کے اس خاص نظریات کی حفاظت کرتے رہے. 1.5-2 صدی کے اندر وہ عقائد کے کچھ اصول بن گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہمیں کیا نظریہ کیا فکر رکھنی ہے, اللہ کے رسول کے کیا مقام اور کیا منزلت ہے, صحابہ کے لیے تابعین حضرات نے کیا اصول ضابطہ رکھا. یہ تمام وہ عقائد بنتے چلے گئے کہ جن سے ایک ہوا کہ یہ جماعت جو اتفاق سے ایک بڑی جماعت بنی رہی, سواد اعظم بنا رہا. اس سواد اعظم سے جو جوڑنے کا معمول رکھتا ہے اس کو بلا وجہ اس جماعت سے الگ کرنے کے دعوے نہ کرے جائیں. یہ 200 سال میں بے دریغ آپس کے کچھ اختلافات اور نظریات کا فرق ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ایک طبقہ جو تھا وہ خود منتشر ہوا. اب عام آدمی کو سمجھنا اس میں مشکل ہوتا ہے, لیکن اپنے حضرات کے مرتبے کو اگر یقین نہ رکھو گے, نہ سمجھو گے اور ان کا تعلق اوپر اکابر سے کس درجے کا ہے اگر اس کو یقین نہ رکھو گے تو کوئی بھی ڈنک مار کر انتشار پیدا کر دے گا, دماغ اور خیالات کو بکھیر دے گا. اس وقت کا دور جو اب آ رہا ہے وہ اندھی تقلید کا نہیں رہ گیا. اندھی تقلید کہتے ہیں کہ بنا سوچ سمجھے اپنے بزرگ کے مقام بزرگ کا احساس کر کے بس متوجہ ہو گیا. اب لوگ اتنا انتشار اور خیالات کو پریشان کر دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت یا تو سمجھ بوجھ پیدا کرے اور نہیں تو کم از کم اپنے دل کو مطمئن کرے کہ نہیں ہم جہاں جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں خیر اور برکت ہے. اور سیدھی سیدھی بات ہے, ہر بندے کو وہ کم سے کم پڑھا لکھا ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ منتشر ہوں ذہن سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ وہ تحفظ دیتی والی صورتیں ہیں. جو حسد والے لوگ ہیں ان کے شر سے، اور جو گندے عمل والے اور گندی حرکتیں کرنے والے ہیں ان کے شر سے حفاظت دینے والی، اور جو انسان کی طبیعت میں شیطان جو خناس وساوس پیدا کرتا ہے اس سے حفاظت کا ایک ہم کو تحفظ ملتا ہے، اس سے حفاظت کا ایک اثر ملتا ہے. تو ان کلمات کا یقین رکھتے ہوئے اب 1 مرتبہ پڑھ لیں معوذتین کو یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور سورہ حوقلہ جو ہے لا حول ولا قوت پڑھ کے آدمی رات کو خاموش سو جائے اور دعا کرے کہ الہی میرے حق میں بہتر کی طرف رہنمائی فرما. یہ صرف ان کے لیے جو پریشان ہیں کہ ادھر کروں یہاں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں، اپنے یقین کو بنا کے آئیں، یا پھر ایسے لوگ جو ان کے نزدیک ہیں کوئی عالم اور سمجھدار لوگ جس سے وہ سمجھ کے اپنے اشکال دور کر کے تب آئیں. کیونکہ اب جیسے ہمارا سفر ہوا علاقوں میں، اب وہ لوگ ماشاءاللہ کہیں کہیں پر وہ 25 کہیں پر وہ پتہ چلا کہ 5-7 میں شروع کری توبہ کرنی، وہ 5-7 سے 15-18-20 ہو گئے. توبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کریں توبہ، لیکن توبہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا مقصد ہے، کیا اس کے پیچھے ذمہ داری ہے، اس کو بھی اجاگر ہونا چاہیے، اس میں بھی دماغ جانا چاہیے. ہم مولوی صاحبان کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جب کبھی ایسے اپنے علاقے میں اور لوگ بلاتے ہیں کچھ بیان کے لیے اور کچھ مولود صلاۃ و سلام کے لیے دعا کے لیے، تو کچھ باتیں 2-3 باتیں ہی صحیح، زیادہ نہیں، زیادہ کہنے سے بھی طبیعت بھاری ہو جاتی ہے لوگوں کی. 2-3 باتیں طریقت کے اصول ضابطے سے متعلق بتا دیا کریں، کیونکہ ہم تو غیر زبان کے آدمی ہیں، ہماری بات کو سب لوگ اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے. جو یہاں کی مقامی زبان میں سمجھائیں گے وہ زیادہ اچھا سمجھ لیں گے. تو یہ یقین کا معاملہ جتنا اچھا اور بہتر ہوگا تو اس سلسلے کا ایک فیضان کا اثر ہے وہ انشاءاللہ اتنا ہی اس میں جلا ہوگی، اس میں نکھار ہوگا، اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور جب ایک بار قلب کو وہ جلا اور یقین مل گیا پھر الحمدللہ وہ جیسے وہ کشتی کا بڑے جہاز کا لنگر جاتا ہے نا نیچے، وہ جتنا کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ اتنا ہی نیچے گھس جاتا ہے. تو وہ اسی طرح سے یقین پختہ جب ہو جاتا ہے ایک مقام کے بعد پھر ہلتا نہیں ہے. اپنے یقین کا دعویٰ نہ کرے کسی کے سامنے، منہ سے جب بھی کچھ بولیں گے ہم کسی بڑی بات کو، کسی ایسی میں تو نہیں ہلنے کا، میں تو بڑا یقین رکھتا ہوں. تو یہ دھیان رکھو میاں، بندے کے سامنے بولنا کچھ اور ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ بندہ جو بول رہا ہے اگر کسی بات کا وہ اظہار کر رہا ہے، اس میں کچھ کرنے کی اور بڑی اونچے مرتبے کا وہ معاملہ کچھ ظاہر کر رہا ہے، تو اس کے مطابق پھر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اترے گی، اور آزمائش کو جھیلنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوا کرتا. اس لیے اہل طریقت میں اصولوں میں کیا ہے، کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن اور کم اختلاط. اختلاط کا ایک اور لفظ بھی ہے، قلت طعام کم کھانا، قلت کلام کم بولنا، قلت منام کم سونا، قلت اختلاط مع الانام، اور لوگوں کے ساتھ کم ملاقات رکھنا. زیادہ مزے میں اور ہنسی مذاق میں لگو گے، دلوں پر سے جو تراوٹ ہوتی ہے نا ذکر کی، عبادت کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ الٹی سیدھے ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کی باتوں سے وہ اتر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے بہت تجربہ ہو گیا اس کا. تو ایک وقت کے بعد جب وظیفے کی اپنی لگن جن کی بننی شروع ہو جاتی ہے اور اپنے وظیفے میں محنت شروع ہو جاتی ہے،
وہ خود بخود ہی ان کو کم بولنے کی ایک شوق رہتا ہے. ضرورت کے تحت بولو، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر بار کی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کی ذمہ داری ہے، کرو، لیکن اپنے خالی وقت کو کسی اچھے کام میں، کسی نفع بخش معاملے میں مشغول کرنے کی کوشش کیا کرو. تو یہ چیزیں خود بخود ایک اصلاح کی طرف لے جاتی ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے فضل سے بزرگوں کی محبت ہوگی، اور بزرگ بھی ایسے باکمال، تو ان کی توجہ اور فیضان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا. اسی کے بلبوتے پہ دنیا یہ گاڑی چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے. کتنے خانقاہ خیریہ عزیزیہ کے ایسے باہمت شیوخ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بعد والے شیوخ اور جو بھی ذمہ داران ہوئے، جو بھی کچھ ہوا، ایک کوشش بنی رہی کہ بھئی اس طریقے کو اس اصولوں پر رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. تھوڑی صحیح لیکن محنت تو کرنی ہے، تبھی تو ہمارا طریقہ وہ طریقہ کہلائے گا. خالی بیعت توبہ کرنے سے تو طریقہ نہیں بن جائے گا. بہت سی خانقاہیں اور جگہیں ایسی ہیں کہ بالکل بے رونق ہو گئی. ایک بھیڑ بھاڑ وہاں پر ہے لوگوں کی، اور الٹی سیدھی بس اپنا ایک معمول ہے وہ ہو رہا ہے کہ ہم طریقہ بھلا کے ہیں. بھلا طریقے سے کہہ دینا سب کچھ نہیں ہو جائے گا. جس طریقے سے ہماری وابستگی ہے، جن بزرگوں کے معمولات کا ہم ایک لحاظ کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہماری سوچ اور فکر اور کچھ معمول ہونا چاہیے، تب پھر ہماری اصلاح کا معیار کھلے گا. اور دوسرا، کوئی نیا آدمی ہم سے آنچی کچھ اثر لے گا، وہ تبھی لے گا جب ہم پر اپنے بزرگوں کا اثر ہوگا. اسی محنت کے ساتھ ہی ہم کو آگے چلنا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کے طریقے میں برکت اور فیضان عطا فرمائے. جو کچھ ہماری کمیاں ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، ان کو ہم پر ظاہر فرما کر اس کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.